پاکستان کی بات کریں تو اس ہفتے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت کے اندر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تو باقی دنیا میں وہی لوگ موجود تھے جن کو اشرف غنی کے حکومت کے دور میں اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو دہلی کے اندر بھی جو افغانستان کا سفارت خانہ تھا اس کو بھی جو اشرف غنی کے دور میں لوگ اپوائنٹ کیے گئے تھے وہی لوگ چلا رہے تھے، یعنی کہ جو افغان طالبان کے مخالف تھے. لیکن اس سال سپٹمبر میں یہ پیش رفت ہوئی کہ کیونکہ جو افغانستان جو بھارت کی حکومت تھی وہ اس سفارت خانے سے افغانستان کے تعاون نہیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف افغان طالبان آبویسلی جو اشرف غنی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں تعاون کریں گے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو اب ہینڈ اوور کر دیا جائے. تو اس سے پہلے انہوں نے 30 سپٹمبر کو اپنے آپریشنز معطل کیے تھے افغانستان کا جو سفارت خانہ تھا دہلی کے اندر، ان دا ہوپ کہ اب جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ بھارت کی حکومت اس سلسلے میں ان سے تعاون کرے گی، ان کو فنڈنگ دے گی یا کچھ ایسا اہتمام کرے گی تاکہ ان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن جو اب ان کی طرف سے بیان سامنے آیا جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے دہلی کے اندر، کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے کہ افغان جو بھارت کی حکومت ہے ان کے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا، اور ساتھ ہی جو مختلف چیلنجز ان کو درپیش ہیں، تو اس کی وجہ سے اب پرماننٹلی جو مشن ہے افغانستان کا دہلی کے اندر وہ اس کو کلوز کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے فار دا سیک آف مائی کلیئرٹی. کیا یہ جو مشن ہے یا ایمبیسی ہے یہ طالبان حکومت نے بند کی، یا یہ جو وہاں پہ امپلائیز تھے ایمبیسڈر تھے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا اور اس کو بند کیا؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ اگست 2021 میں جب افغان طالبان آئے اقتدار میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ڈپلومیٹس تھے وہ اشرف غنی کی حکومت کے تھے اور وہی اس کو کنٹینیو کرتے رہے، کیونکہ افغان طالبان کو نہ پاکستان نے، نہ بھارت نے، نہ کسی اور ملک نے ریکگنائز کیا ہے، تو اس لیے تو افغان طالبان کے لوگ تو وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ جو کلوز کیا ہے جو بھارت کی حکومت ہے اس لحاظ سے خاموش ہے. یہ جو وہاں پہ سفارتکار جو رہ گئے تھے یہ افغانستان میں بھارت میں جو افغانستان کے جن کو اشرف غنی کے دور میں اپوائنٹ کیے گئے تھے، یہ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس کی جو چابیاں ہیں اس کی جو چابیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہینڈ اوور کر دی ہیں انڈین گورنمنٹ کو. اب اس کے اندر جو اہم کوشچن ہے کہ کیا وہ جو کیز ہیں اس کا جو نظام ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے طالبان کی حکومت کو. کس کے حوالے سے وہ جو بھارت کی حکومت ہے کوئی ان کا سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. ایک خبر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ود ان فورن مشنز جہاں جہاں افغانستان کے تھے ادھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو جوائن کر لیا، یعنی کہ ان سے انہوں نے اپنی ایلیجنس کر لی، اپنی وفاداری نبھانے کا اعلان کر لیا. تو بھارت کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. کچھ جو وہاں پہ سٹاف تھا دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن، آپ کہہ لیں کہ ایک ریکگنائز جو افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے، اور اس وجہ سے بھی وہاں پر یہ ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. اور ہوا کیا کہ جو سینئر ان کے ڈپلومیٹس تھے آئدر دے ہیو ٹیکن اسائلم ان یو کے اور امریکہ، وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو سب سے بڑا اب چیلنج دو طرح کے ہیں. ایک تو چیلنج کیونکہ ابھی بھی وہاں پر کوئی کہتے ہیں کہ 40,000 کے قریب جو افغان بھارت کے اندر موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ریفیوجیز بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ان کا سفارت خانہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پر ان کے لیے جو کانسلر ایشوز ہیں یا باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہے کہ کیا جو انڈین گورنمنٹ ہے، کیونکہ ڈی فیکٹو طور پر تو ریکگنائز ساروں نے کیا ہوا ہے، ایون ان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کے نام کے اوپر جو انڈین جو مشن ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے کابل کے اندر، اس کو وہ ٹیکنیکل ٹیم کا نام دیتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو رن کرنے والے وہ انڈین ڈپلومیٹس ہی ہیں. لیکن بیکاز آف جو باقی کمپلیکسٹیز ہیں کہ اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو کی کوشچن اس کے اندر یہی ہے کہ کیا وہ ایونچولی یہ ہینڈ اوور کر دیں گے افغان طالبان کی حکومت کو. اٹ ریمینس ٹو بی سین، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ظاہر ہے کہ اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ بھارت کی حکومت کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن دے ہیو آلسو ریئلائزڈ کہ وہ آپ ہسٹری ہیں. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، کیونکہ بھارت کی کم از کم ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ دے وڈ گو along with دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ریکگنائز کرنے کے حوالے سے پاکستان کی مور اور لیس سیم پوزیشن ہے. تو لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور اپسوس نے یہ سروے کیا ہے شہباز،
اور اس میں یہی ہے کہ جو 10 میں سے صرف ایک جو پاکستانی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے اس کی ڈائریکشن جو وہ صحیح ہے. اینڈ گیون دا کرنٹ اسٹیٹ آف آر اکانومی اینڈ اوور آل انوائرمنٹ آئی تھنک اٹ از ناٹ سرپرائزنگ. دیکھیں کامران، آپ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے میں بھی نیگیٹو مجھے رپورٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نیگیٹو اور پازیٹیو آج میں نے جان کے نیگیٹو سے شروع کیا، میں پازیٹیو کرتا کہ ایک بندہ تو ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو پرووک کیا کہ آج آپ پازیٹیو پہ آ جائیں. میرا تو پرسنل بلیف ہے فیکچوئل چیزوں کے اوپر. چلیں یہ پرسیپشن ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا پازیٹیو کر کے بتاتے ہیں کہ باوجود ان حالات کے ابھی بھی ایک شخص ہر 10 اشخاص میں سے ہے جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دس از دی پازیٹیوٹی. آپ اس کو اکنالج کریں پہلے کہ 10 میں سے ہر 10 میں سے ایک شخص ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور وہی شخص صحیح ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، تو باقی لوگوں کو بھی فالو مایوسی نہیں پھیلانی. اور اس میں اور زیادہ اچھی بات یہ ہے، اور یہ جو اس کے اندر انہوں نے جو سروے اپسوس کا یہ سروے ہے، اور اس میں انہوں نے ایج گروپ کا بھی بریک اپ دیا ہوا کہ کس ایج گروپ کو آپ اس میں پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں. اس میں ہماری جو یوتھ ہے جو 18 سے 24 سال کی ایج کی ہے اور جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے اپ کمنگ الیکشن میں 14% یوتھ ہماری ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. ایک اور بہت بڑا پازیٹیو ہے، 86% کو چھوڑیں وہ غلط لوگ ہیں، وہ تو ایسے ان کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. 14% ابھی بھی سمجھتے ہیں یوتھ میں کہ وہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. 25 سے 34 سال کی ایج بریکٹ میں چلے جائیں، ویسے ہم یہ بھی ینگ ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو 25 سے 34 والے جو ہے وہ اس میں سے اگین ہر 10 میں سے ایک شخص ابھی بھی سمجھتا ہے جس کی عمر 25 سے 34 سال ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. اگین پازیٹیو، اس کو بھی کیش کروانا ہے. یہ الیکشن جتوانے میں اہم کردار ادا کرے گا. 3 مہینے پہلے یہ جو سروے کیا گیا تھا، یہ نہیں، یہ اکتوبر میں ہوا ہے. نہیں 3 مہینے پہلے جو اس وقت تو یہ 100% تھا. شاید ایک شخص بھی ایسا، اس میں تو کچھ تو بہتری ہوئی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت وہ جو 10% ابھی پازیٹیو ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جیلوں میں ہوں تو ان کا ووٹ نہ کاسٹ ہوا ہونا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چلیں یہ آن اے سیریس نوٹ، آئی تھنک دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان از پاسنگ تھرو چیلنجنگ ٹائمز. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مزاج عام طور پر ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ادروائز جن کی لائف، چلیں ایک غریب شخص ہے جس کے ذرائع آمدن کم ہے، جو اسٹرگل میں ہے، ایون جو اچھی گاڑی بھی جس کے پاس ہے وہ بھی آپ کو اس طرح سے گلا کرتا نظر آئے گا، جس کے پاس فورن پاسپورٹ ہوگا وہ بھی آپ کو گلا کرتا نظر آئے گا جی حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ عمومی طور پر ہمارا جو رویہ ہے وہ بھی میرے خیال میں کوئکلی آپ سروے پہ ضرور آئیں، کیونکہ یہ تو ہم بھی ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے. میں پچھلے دنوں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، تو واپسی پر میں جب آیا تو میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا تو وہ ڈفرینٹ، ظاہر آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس فیوریٹ سبجیکٹ وہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ایک دن پہلے میں کسی شخص کے ساتھ اسی طرح سے آپ کی طرح میں ان کو ڈراپ کیا، تو وہ مجھے پوچھنے لگے جی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، میرا جو مین کنسرن ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کیسے کھاؤں. ٹھیک ہے.